بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قواعد فقہیہ پر مشتمل کتاب الاشباہ والنظائر جو کہ امام ابن نجیم مصری حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف کردہ ہے، اس کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے، اور چوتھا قاعدہ یعنی المشقۃ تجلب التیسر، اس کے اسباق چل رہے ہیں، اور اس میں جو تیسر کے اسباب ہیں ان کے متعلق ہم گفتگو کر رہے تھے۔ تو کل جہاں ہمارا سبق پہنچا تھا وہ یہ تھا کہ وَأَسْقَطَ نَظْمَ الْقُرْآنِ عَنِ الْمُصَلِّ فَجَوَّزَهُ بِالْفَارْسِيِّ تَيَسُّرًا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ فقہائے کرام نے اور بالخصوص امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے وہ نظم قرآن کو مصلی یعنی نمازی سے ساقط کر دیا، فجوزہ بالفارسی، اور امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فارسی کے اندر جو ہے وہ قراءت قرآن کی اجازت دے دی۔ ٹھیک ہے، تیسراً علی الخاشعین، خاشعین کے اوپر، خشوع و خضوع کرنے والوں کے اوپر آسانی کرتے ہوئے۔ وروی رجوعہ عنہ، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا رجوع بھی اس سے مروی ہے، اس قول سے رجوع کرنا بھی مروی ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَأَسْقَطَ فرض الطمانینۃ فی الرکوع والسجود تیسراً، اور اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے وہ آسانی پیدا کرتے ہوئے رکوع و سجود میں طمانینت سے مراد یہ ہے کہ اعتدال اور کیا کہتے ہیں اس کو، رکوع کے اندر اور سجود کے اندر جو ہے وہ جلد بازی نہ کرنا، اطمینان سے اس کو ادا کرنا، اس کی فرضیت کو ساقط فرما دیا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی تیسر اور آسانی کے لیے ہے، ورنہ آپ چاہتے تو آپ اس کو نصوص کی روشنی میں فرض قرار دے دیتے، حالانکہ تعدیل ارکان جو ہے وہ ہمارے نزدیک جو ہے واجب ہے، فرض نہیں ہے، تو واجب کا تھوڑا سا حکم ہلکا ہو جاتا ہے، تو یہ بھی تیسر کرتے ہوئے اس کو فرض قرار نہیں دیا، اس کی فرضیت کو ساقط کر دیا۔ وَأَسْقَطَ لُزُومَ التَّفْرِيقِ عَلَى الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَّةِ فِي الزَّكَاةِ وَصَدَقَةِ الْفِطْرِ، اور اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے زکوٰۃ اور صدقہ فطر میں جو اصناف ثمانیہ ہیں، اصناف ثمانیہ سے مراد وہ 8 مصارف زکوٰۃ و صدقہ فطر کی جن کے اوپر جو ہے آپ زکوٰۃ یا صدقہ فطر جن کو آپ دے سکتے ہیں، وہ جو اس کے اندر آتا ہے مسکین ہے، اور جو ہے وہ فقیر شرعی ہے، اور فی سبیل اللہ ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ جو بیان کیے گئے عاملین زکوٰۃ ہیں، ان کو جو ہے وہ جو اصناف ثمانیہ ہیں ان کو زکوٰۃ اور صدقہ فطر دینے میں لزوم تفریق کو ساقط کر دیا۔ ٹھیک ہے، لزوم تفریق یعنی تقسیم کرنے کا لزوم۔ ٹھیک ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ 8 کے 8 اصناف کو آپ جو ہے وہ زکوٰۃ اور صدقہ فطر دیں، اگر ان اصناف میں سے، ان اقسام میں سے کسی ایک کو بھی آپ دے دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ وجوز تاخیر النیت فی الصوم، اور اسی طرح آسانی کرتے ہوئے روزے کے اندر جو ہے وہ تاخیر نیت کو بھی جائز قرار دیا،
کہ آپ جو ہے فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد بھی فرض روزے کے اندر جو ہے وہ نیت کر سکتے ہیں۔ وعدم تعیین لصوم رمضان، اور رمضان المبارک میں روزے کو متعین کرنے کی کو بھی آپ نے ساکت فرما دیا، ٹھیک ہے۔ یعنی رمضان المبارک میں یہ جیسے پیچھے بھی ابحاث گزری ہیں کہ آپ یہ نیت نہیں کریں گے، اور یہ کرنا ضروری بھی نہیں ہے کہ میں آج رمضان المبارک کے دوسرے روزے کی نیت کرتا ہوں، بلکہ آپ مطلقاً اگر رمضان کے روزے کی نیت بھی کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ تعیین کرنے کو جو ہے وہ ضروری قرار نہیں دیا، یہ بھی تیسر ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لِلْحَجِّ إِلَّا رُكْنَيْن، مزے کی بات کہ حج کے لیے جو ہے صرف 2 رکن رکھے گئے۔ حج کے لیے جو ہے وہ مزید ارکان 5-6 ارکان نہیں رکھے گئے، جو حج کے ارکان ہیں، ارکان اعظمہ ہیں، وہ صرف 2 ہیں، الوقوف، وقوف عرفات، و طواف الزیارت، اور طواف زیارت۔ کسی نے یہ 2 ارکان ادا کر لیے تو اس کا حج ہو جائے گا۔ باقی جو واجبات ہیں اور دیگر معاملات ہیں وہ بھی ضروری ہیں، لیکن رکنیت کے اعتبار سے اور فرضیت کے اعتبار سے یہ 2 ارکان جو ہیں وہ حج کے رکن اعظم ہیں، ٹھیک ہے، وقوف اور طواف زیارت۔ وقوف عرفات، طواف زیارت جب مینا میں شیطان کو کنکریاں وغیرہ ماری جائیں اور اس کے بعد قربانی کی جائے اور احرام کھولا جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ جا کر طواف زیارت کیا جاتا ہے، جو کہ رکن اعظم ہے حج کا۔ رکن اعظم سے مراد فرض ہے، ویسے تو رکن اعظم وقوف عرفات ہے، لیکن یہ بھی ایک رکن ہے۔ وَلَمْ يُشْتَرِطْ الطَّهَارَةَ لَهُ وَلَا السِّتْرَةَ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ الطَّهَارَةَ لَهُ وَلَا السِّتْرَةَ، اور اسی طرح ان 2 ارکان کے لیے جو ہے وہ طہارت کو بھی شرط قرار نہیں دیا اور نہ ہی ستر عورت کو قرار دیا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص وقوف عرفات پورا کا پورا وقوف عرفات جو ہے وہ بغیر وضو کے کرتا ہے، عورت ہے اگر وہ جو ہے وقوف عرفات جو ہے وہ بغیر وضو وغیرہ کے کرتی ہے، یا اس کو ایام مخصوصہ آ جاتے ہیں اور وہ عرفات میں موجود ہے، تو اس کے لیے پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور طواف زیارت میں بہرحال عورت چونکہ طواف کا اس میں مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اسے حرم میں یعنی مسجد حرام کے اندر آ کر طواف کرنا ہوگا، تو اس لیے مسجد میں آنا اس کے لیے ممنوع ہے۔ اس کی وجہ سے طواف زیارت میں بھی وہ توقف کرے گی یہاں تک کہ جو ہے وہ اس کے ایام مخصوصہ گزر جائیں، پھر اس کے مزید احکامات ہیں۔ لیکن بہرحال بے وضو ہونا تو ان کے لیے جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے، زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ جو ہے وہ وضو ہونا چاہیے۔ اچھا، اور ستر عورت بھی جو ہے اس میں شرط قرار نہیں دیا گیا۔ وَلَمْ يَجْعَلْ السَّبْعَةَ كُلَّهَا أَرْكَانًا، اور ارشاد فرمائیں کہ 7 کے 7 چکروں کو جو ہے وہ رکن قرار نہیں دیا، 7 چکروں کو رکن قرار نہیں دیا۔ اب اس سے مراد جو ہے وہ طواف کے 7 ارکان الگ الگ رکن نہیں ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ جو اس کے جو ہے وہ آگے فرما رہے ہیں بل اکثر، بلکہ اکثر جو چکر ہیں وہ رکن کہلائیں گے۔ تو اگر کسی نے مثال کے طور پر طواف زیارت میں 5-6 چکر لگا لیے، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کا جو فرض ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ اگرچہ کم لگانے کی صورت میں جو ہے اس کے اوپر دیگر معاملات ہوں گے، گناہ گار بھی ہوگا جان بوجھ کر اگر کرتا ہے، لیکن رکن بہرحال اس کا ادا ہو جائے گا۔ تو 7 کے 7 چکر لگانا جو ہے وہ رکن نہیں ہے، بلکہ اکثر لگانا رکن ہے۔ وَلَمْ يُوجِبْ الْعُمْرَةَ فِي الْعُمْرِ، اور اسی طرح عمرے کو بھی جو ہے وہ پوری عمر کے اندر واجب قرار نہیں دیا گیا، ٹھیک ہے، یعنی جس طرح سے حج انسان کے اوپر جو ہے وہ زندگی میں ایک مرتبہ لازم ہے، تو عمرہ ضروری نہیں ہے پوری زندگی میں، بلکہ جب چاہے کر لے، یا اگر پوری زندگی بھی کوئی نہ کر سکا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کل ذالک للتیسر علی المؤمنین، فرماتے ہیں یہ ساری کی ساری جو باتیں ہیں، سارے کے سارے معاملات ہیں، یہ مومنین کے اوپر آسانی کرنے کے لیے ہے۔ ومن ذالک الابراد بالظہر فی شدت الحر، گرمیوں کے اندر سخت گرمی میں ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھنے کا جو حکم ہے حدیث مبارکہ میں،
ابراد بالظہر کا، یہ بھی جو ہے وہ اسی آسانی کے باب میں سے ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی یہ آیا ہے نا کہ ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، تو ظہر میں گویا کہ تاخیر کرنا۔ اچھا یہاں ایک اصول آپ کو بتا دوں، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر فقہاء کرام نے نماز کے متعلق، اوقات صلاۃ کے متعلق ایک اصول بیان کیا ہے، شاید یہ آپ نے پہلے نہیں سنا ہوگا۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر فقہاء کرام نے اوقات صلاۃ کے متعلق ایک اصول بیان کیا ہے۔ آپ نے اوقات صلاۃ کے متعلق یہ پڑھا ہے کہ فلاں فلاں نماز میں تاخیر کرنا مستحب ہے۔ مثال کے طور پر فجر میں تاخیر مستحب ہے، یعنی اچھی طرح روشنی ہو جائے، اور اسی طرح رمضان کے علاوہ، رمضان میں تو جو ہے وہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد فجر پڑی جاتی ہے، اس کے علاوہ اوقات کی بات کر رہا ہوں۔ ظہر میں گرمیوں میں تاخیر مستحب ہے، سردیوں میں جو ہے تعجیل مستحب ہے۔ عصر میں تاخیر مستحب ہے، مغرب میں تعجیل مستحب ہے، عشاء میں تاخیر مستحب ہے۔ ٹھیک ہے، عشاء بہرحال آج کل ہمارے ہاں جلدی پڑھی جاتی ہے کیونکہ پھر لوگ بہت زیادہ سستی کا شکار ہوتے ہیں، ورنہ فقہا نے اس میں بھی تاخیر کے استحباب کا قول کیا ہے۔ تاخیر کا مطلب کیا ہے؟ تو امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اوقات صلاۃ میں تاخیر کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ کسی نماز میں تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ اس نماز کا کل وقت لیا جائے اور اس کل وقت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ مثال کے طور پر عصر کا وقت شروع ہوتا ہے، میں مثال دیتا ہوں 5 بجے، اور اس کا وقت ختم جو ہوتا ہے یعنی غروب آفتاب کا جو ٹائم آتا ہے وہ آتا ہے 7 بجے۔ اب آپ نے اندازہ لگا لیا کہ عصر کا کل وقت جو بن رہا ہے وہ ہے 2 گھنٹے 5 سے لے کر 7 بجے تک۔ ٹھیک ہے، 5 بجے کا مطلب اذانیں نہیں ہے، 5 بجے کا مطلب یہ ہے کہ جب وقت ظہر ختم ہو جائے اور وقت عصر شروع ہو جائے۔ اب یہ 2 گھنٹے کا وقت 2 گھنٹے کا وقت ہے نماز عصر کا، اس کو نصف کر دیں، یعنی 5 سے لے کر 7 یہ پورا وقت ہے، تو اس کو نصف کر دیا، آدھا کر دیا، تو 5 سے لے کر 6 بجے، یہ ہو گیا آدھا۔ ارشاد فرمائے کہ تعجیل کا مطلب یہ ہے کہ آدھے وقت سے پہلے پہلے اگر آپ اس نماز کو ادا کریں گے تو یہ تعجیل شمار ہوگا، اور آدھا وقت گزر جانے کے بعد جب آپ اس نماز کو ادا کریں گے تو یہ تاخیر شمار ہوگا۔ تو عصر میں تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ نصف وقت گزر جائے پھر آپ اس کو پڑھیں گے تو تاخیر۔ فجر میں تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ آدھا وقت گزر جائے تو پڑھیں گے تو تاخیر، اور تعجیل کا مطلب یہ ہے کہ آدھا وقت گزرنے سے پہلے پہلے پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا تعجیل۔ بہرحال ظہر میں ابراد کا بتایا کہ ابراد مطلب ٹھنڈا کر کے پڑھنا گرمی کی شدت میں، یہ بھی آسانی ہے۔ وَمِن ثم لا يستحب الابراد فی الجمعۃ۔ اچھا اب یہاں سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا شدت گرمی کی وجہ سے جو آپ کا نماز جمعہ ہے اس میں ابراد کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو فرمائیں کہ جمعے کے اندر ابراد نہیں کیا جائے گا، یعنی تاخیر نہیں کیا جائے گا، اس کو ٹھنڈا کر کے نہیں پڑھا جائے گا، اس میں مستحب نہیں ہے ابراد کرنا۔ کیوں؟ لاستحباب التبکیر الیہا علی ما قیل، کیونکہ جو جمعہ ہے اس میں تبکیر مستحب ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ کہا گیا ہے۔
تبکیر کس کو کہتے ہیں؟ تبکیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جمعے کی جو تیاری ہے نا وہ پہلے پہلے کی جائے، اور جیسے ہی نماز جمعہ کا وقت شروع ہو جائے تو نماز جمعہ کو ادا کر لیا جائے، تاکہ اس کے بعد عصر تک عبادت و ریاضت کا بھی وقت مل جائے، آرام کا وقت بھی مل جائے، اور عصر کے بعد مغرب کا جو وقت ہوتا ہے جمعے کے دن وہ بڑی قبولیت کا ہوتا ہے، تو اس میں بندہ ریلیکس ہو کر جو ہے وہ درود اور استغفار اور دعائیں کرتا رہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ جمعے میں انتہا درجے کا ابراد کریں گے، بہت زیادہ تاخیر کریں گے، تو اس معاملے میں جو ہے وہ کیا ہو جائے گا کہ لوگ پھر عصر کے وقت انتہائی سستی کا شکار ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ دیکھا گیا ہے کئی جگہوں پر، اب بہرحال اس میں آگے بھی ایک بات ہے کہ علامہ ازبیجابی کے حوالے سے کہ انہوں نے فرمایا کہ لیکن ذکر الازبیجابی انہا کا ظہر فی الزمانین، کہ جو نماز جمعہ ہے یہ زمانین یعنی گرمی اور سردی میں ظہر کی طرح ہے، گرمی میں اس میں بھی ابراد کیا جائے اور سردی میں اس میں جو ہے وہ تعجیل کی جائے، ٹھیک ہے۔ تو آج کل کچھ جگہوں پر جو ہے وہ انتہا درجے کی تاخیر کی جاتی ہے، نماز جمعہ میں 3 بجے 3:30 بجے ادا کیا جاتا ہے، تو وہ علامہ ازبیجابی کے قول پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن زیادہ بہتر اور مستحب یہ ہے کہ جمعے کی نماز جلدی پڑھی جائے، ٹھیک ہے، جمعے کی نماز میں تعجیل کی جائے، اس کو پہلے پڑھا جائے تاکہ جو ہے وہ تسلی کے ساتھ احسن انداز کے ساتھ لوگ جو ہے اس کو ادا کریں۔ اب بعض جگہوں پہ کیا کیا جاتا ہے، اگر آپ شہر میں جو ہے وہ ایک جگہ پہ ایسی نماز جمعہ رکھتے ہیں کہ جن کی چھوٹ گئی ہے، قضا ہو گئی ہے، وہ آ کر یہاں پہ پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتا ہے، لیکن ہر جگہ پہ اس کو نہیں کیا جائے۔ اور پھر آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے مقررین کی حالت یہ ہے کہ 2 بجے جمعہ ہے تو وہ 2:30 بجا دیتے ہیں، 2:45 بج جاتا ہے، حضرت کا خطاب ہی ختم نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ نماز 2 بجے ہے، خطاب 1 بجے شروع ہونا ہوتا ہے، لیکن لوگ آتے ہی 1:30 بجے ہیں، تو وہ حضرت بھی انتظار کرتے کرتے پھر بدلہ لے رہے ہوتے ہیں نمازیوں سے، اور وہ نماز بھی 2:30-3 بجے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ مناسب نہیں ہے، عوام کو بھی خیال رکھنا چاہیے، علماء کو بھی خیال رکھنا چاہیے، یہ جو خطبہ حضرات ہیں، ائمہ حضرات ہیں، ان کو بھی اس حوالے سے خیال رکھنا چاہیے۔ پھر آگے فرمایا وَتَرْكُ الْجَمَاعَةِ لِلْمَطْرِ وَالْجُمْعَةِ جُمْعَةِ بِالْأَعْذَارِ الْمَعْرُوفَةِ، اور آسانی کرتے ہوئے جماعت کو ترک کرنے کا بھی جو ہے جواز ہے، بارش کی وجہ سے، شدید قسم کی بارش ہو، اب جیسے پچھلے دنوں کراچی میں کچھ جگہوں پہ بارش ہوئی، یا پنجاب میں جیسے سیلاب وغیرہ کی صورتحال بنی، تو اب پورے کا پورا گھر ہی ڈوبا ہوا ہے، نکلنے کی جگہ نہیں ہے، لوگ کشتیوں میں جا رہے ہیں، کشتی بھی نہیں ہے، اب کیسے نماز ادا کریں گے جماعت کے ساتھ؟ تو اس میں ترک جماعت کی صورتیں بن سکتی ہیں۔ اور اسی طرح اعذار معروفہ کی وجہ سے نماز جمعہ کو بھی یعنی جماعت جمعہ کو بھی ترک کرنے کی اجازت تیسر اور آسانی کی وجہ سے ہے۔ وَقَذَا أَسْقَطَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنِ الْأَعْمَى الْجُمْعَةَ وَالْحَجَّ، اور اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اعمیٰ یعنی نابینا شخص سے نماز جمعہ کو ساقط کر دیا، حج کو ساقط کر دیا، وَإِنْ وَجَدَ قَائِدًا دَفْعًا لِلْمُشَقَّةِ عَنْهُ، اور اگرچہ اسے کوئی قائد ملے، اسے کوئی رہنما ملے، اس کا کوئی جو ہے وہ اس کو لے کر چلنے والا ہو، تب بھی امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے اس حوالے سے جو ہے وہ سقوط کا حکم بیان فرمایا ہے کہ یہ ساقط ہو جائیں گے ان کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد فرمایا وَعَدْمُ وُجُوبِ قَضَاءِ الصَّلَاةِ صَلَوَاتِ عَلَى الْحَائِزِ لِتَكَرُّرِهَا، جو خواتین ہوتی ہیں ان کے ساتھ ایام مخصوصہ کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اب ایام مخصوصہ کے حوالے سے قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں ایام مخصوصہ آ جائے رمضان المبارک میں، تو اگلا سال آنے سے پہلے پہلے کوشش یہ کرے عورت کہ وہ جو ہے ان نمازوں کی ان روزوں کی قضا کرے۔ جہاں تک نمازوں کا تعلق ہے تو نمازیں چونکہ ایک دن میں 5 ہوتی ہیں، اب اگر ہم حیض کی کم سے کم مقدار لے لیں تو 15 نمازیں تو یہ بن گئیں، پلس اس کے اندر آپ ڈال دیں
وطر کی نمازیں، تو یہ ہو جائیں گی 18 نمازیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر زیادہ سے زیادہ 10 دن مدت لے لیتے ہیں ایام مخصوصہ کی، تو یہ بنتے ہیں تقریباً 150 نمازیں، ٹھیک ہے۔ 150 نمازیں بن جاتی، سوری 50 نمازیں بن جاتی ہیں، اور ان کے اندر مزید آپ وطر کے ایام ڈالیں گے تو یہ 60 نمازیں بن جاتی ہیں۔ تو ہر مہینے میں اتنی نمازوں کی قضا جو ہے، تکرار چونکہ بار بار آ رہا ہے، تو ہر مہینے میں اتنی نمازوں کی قضا کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کے اوپر مشقت ہو جائے یا حرج آ جائے، اور کیونکہ عورتوں کو گھر کے کام کاج بھی کرنے پڑتے ہیں اور بچوں کو بھی سنبھالنا پڑتا ہے، تو شریعت مطہرہ نے آسانی کرتے ہوئے ایام مخصوصہ میں جو نمازیں رہ جاتی ہیں ان کی قضا کو واجب قرار نہیں دیا، کیونکہ ان کے اندر تکرار آتی ہے، بخلاف صوم، برخلاف روزے کے، کیونکہ وہ سال میں ایک مرتبہ آتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 10 روزے ہوں گے، کم سے کم 3 روزے ہوں گے، اور پورا سال اس کے پاس پڑا ہوا ہے، جب چاہے رکھ لے، ترتیب بھی اس میں شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے وہ آسانی یہاں پر بھی ہے، وَبِخِلَافِ الْمُسْتَحَاضَةِ لِنُزُولِ ذَلِكَ۔ اور جہاں تک مستحاضہ کا مسئلہ ہے، یعنی جس کو استحاضہ آتا ہے، تو اس کے لیے جو ہے فرمائیں کہ جو روزے ہوں گے ان کی بھی قضا ہوگی، اور جو نمازیں ہوں گی ان کی بھی قضا ہوگی۔ کیوں؟ لنظور ذالک، ایک منٹ ذرا میں اس عبارت کو دیکھ لوں۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، عورتوں کے اوپر جو مستحاضہ ہوتی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ روزے بھی معاف نہیں ہوں گے اور نمازیں بھی معاف نہیں ہوں گی، کیونکہ یہ بہت کم ہوتا ہے نا اس کے ساتھ، یہ تو نہیں ہے کہ ہر مہینے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ عذر کی بنیاد پر ہے، تو اس لیے یہ ساقط نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اور وہ حالت استحاضہ میں جو ہے وہ معذور شرعیہ کہلائے گی، اور حالت استحاضہ میں اسے جو ہے وہ یہ والی نمازیں پڑھنی پڑیں گی، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا وَسُقُوطُ الْقَضَاءِ عَنِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ اِذَا زَادَ عَلَى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ۔ اچھا، مغمى علیہ اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے اوپر بے ہوشی طاری ہو جائے، اگر اس کی بے ہوشی جو ہے ایک دن اور ایک رات سے زیادہ ہے تو اس کے اوپر بھی قضا ساقط ہو جائے گی، اس ٹائم میں جو نمازیں اس کی نکل گئیں ان کی قضا ساقط ہو جائے گی، اور اگر اغما جو ہے بے ہوشی ایک دن ایک رات سے کم ہے تو وہ جو نمازیں رہ جائیں گی ان کی قضا کرے گا۔ وعن المریض العاجز عن الایماء بالراس، اور اسی طرح ایسا مریض جو کہ سر سے اشارہ کرنے سے بھی عاجز ہو جائے تو اس سے بھی نمازیں جو ہیں وہ ساقط ہو جائیں گی جو حالت مرض میں اس کی رہ گئی، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے پیچھے بھی بتایا تھا کہ اشارہ سے نماز پڑھنے کا مطلب کیا ہے، اس وقت بھی میں نے یہ بات کی تھی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اشارے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے انگلیوں سے جو ہے نا، سعادت کی انگلی سے قیام، رکوع اور سجود کا جو ہے نا اشارہ کریں، یہ جو ہے اشارے سے نماز پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اشارے سے جو آخری اس کی سٹیج ہے وہ یہ ہے کہ انسان سر کے اشارے سے نماز ادا کرے، یعنی قیام کے لیے سر بالکل سیدھا ہے، اور رکوع کے لیے تھوڑا سا سر جھکائے گا، اور سجدے کے لیے تھوڑا زیادہ جھکائے گا، یعنی لیٹے لیٹے۔ تو اگر کوئی شخص اس طرح سے بھی جو ہے وہ اشارہ نہیں کر سکتا، اس طرح سے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، تو پھر ایسی صورت میں جو ہے اس سے بھی نمازیں ساقط ہو جائیں گی۔ وَكَذَلِكَ عَلَى الصَّحِيحِ، اور ارشاد فرمایا کہ ایک منٹ،
کذالک، اچھا واو نہیں ہے یہاں پر، یہ تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں، کذالک علی الصحیح، یہ جو ہے وہ مریض کے متعلق بھی یہی ہوگا جو کہ سر سے اشارہ کرنے سے عاجز ہے، صحیح قول کے مطابق۔ وجواز صلاة الفرد فی السفینة قاعدا مع القدرة علی القیام لخوف دوران الراس، اسی طرح کشتی میں جناب والا سفر کر رہے ہیں، اور کشتی میں سفر کرتے ہوئے جو ہے اگر سر کے چکر آنے کا خوف ہو، حالانکہ کھڑے ہو کر نماز پر قدرت ہے، کھڑا ہو سکتا ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن چکر آنے کا خوف ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے، یہ بھی تیسر اور آسانی کی بنیاد پر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ وَكَانَ الصَّوْمُ فِي السَّنَةِ شَهْرًا، ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے جو ہیں وہ سال میں ایک مرتبہ، ایک مہینے فرض ہیں، والحج فی العمر مرتن، اور سال زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے، والزکاة ربع العشر تیسرا، اور اسی طرح جو ہے ربع العشری، اور زکوٰۃ جو ہے وہ 40واں حصہ جو بنتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی فرض ہے مال میں سے، یہ سب بھی آسانی کی بنیاد پر ہے۔ اب جو ہے وہ کئی مرتبہ جو ہے روزے رکھنے پڑتے، اگر سال میں 3 4 مرتبہ روزے رکھنے پڑتے، یا کبھی اس دن کا روزہ فرض ہوتا، کبھی اس دن کا روزہ فرض ہوتا، تو لوگوں کو یاد نہیں رہتے، روزے قضا ہو جاتے۔ اب رمضان ہے، اس کا تو باقاعدہ سے اہتمام ہوتا ہے، رمضان کے حوالے سے باقاعدہ سے ایک دھوم دھام ہوتی ہے، تو سمجھ میں آتا ہے، پتہ چل جاتا ہے بھئی رمضان ہے، جاہل سے جاہل آدمی کو بھی، گاؤں گوٹھ میں بیٹھے ہوئے شخص کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی رمضان آ گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حج ہے، یہ آج آپ اس کو دیکھیے کہ 11 12 لاکھ روپے جو ہے وہ اس کے اخراجات پہنچ چکے ہیں، اور مستقبل قریب میں دیکھیے گا کہ حج کے اخراجات کہاں تک جو ہے نا وہ پہنچیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ معاملات اور یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ اگر حج کرنا جو ہے وہ زندگی میں کئی مرتبہ فرض ہوتا تو شاید لوگ نہ کر پاتے، اسی لیے وہ حدیث مبارکہ بھی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر ہر سال کے لیے حج کرنا ضروری ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکوت فرمایا تھا، اور بعد میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال جو ہے تمہارے اوپر حج لازم ہو جاتا۔ یہ بھی تیسر ہے، آسانی ہے۔ زکوٰۃ ہے، اب اگر نصف مال دینا پڑتا، کل مال دینا پڑتا، پھر کیا کرتے؟ بندہ تو جو ہے وہ کنگال ہو جاتا۔ تو ایسی صورت میں جو ہے وہ زکوٰۃ بھی 40واں حصہ رکھا گیا، یہ سب بھی آسانی کے لیے۔ وَلِذَا قُلْنَا، فرماتے ہیں اسی وجہ سے ہم نے کہا ہے کہ انہا وجبت بقدرت میسرۃ حتی سقطت بہلاک المال، ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی لیے ہم نے یہ قول کیا ہے کہ یہ جو زکوٰۃ ہے وجبت بقدرت میسرۃ، یہ قدرت میسرہ کے ساتھ واجب ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ قدرت میسرہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ادا کرنے کی قدرت بھی ہو، حتی سقطت بہلاک المال، لہٰذا اگر کسی شخص کے اوپر جو ہے زکوٰۃ واجب ہو چکی تھی لیکن اس کا مال ہلاک ہو گیا تو زکوٰۃ ساقط ہو جائے گا۔ اسی طرح آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَكْلُ الْمَيْتَةِ وَأَكْلُ مَالِ الْغَيْرِ مَعَ زَمَانِ الْبَدْلِ إِذَا اضْطَرَّ، اسی طرح مردہ جو ہے مردار کھانا اور غیر کا مال کھا لینا، مع زمان البدل، زمان بدل کے ساتھ، یعنی وہ اس کا جو ہے زمان دے گا، لیکن اب اس کا جو ہے مال کھا رہا ہے، اذا اضطر، جبکہ وہ حالت اضطراری میں ہو، تو بھی
اس میں ہم نے جواز کی صورت بیان کی ہے کہ بھائی بندہ جو ہے وہ مردار کھا سکتا ہے، اور اسی طرح غیر کا مال بھی کھا سکتا ہے، جبکہ زندگی بچانا اس کے لیے ضروری ہے، اور بعد میں جو ہے وہ اس کا ضمان دے گا۔ تو یہ بھی تیسر ہے نا، آسانی ہے۔ اسی طرح فرمایا وَأَكْلُ الْوَلِيِّ وَالْوَصِيِّ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ بِقَدْرِ أُجْرَةِ عَمَلِهِ، اسی طرح ولی یا وصی جس کو وصیت کی گئی ہے کہ بھئی اس یتیم کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہے، تم نے ولی ہے، کسی کو جو ہے والی بنایا گیا ہے کسی یتیم کا، اب جو ہے وہ اس کے مال یتیم کے مال کے ذریعے جو ہے وہ کاروبار وغیرہ کرتا ہے اور اس کا پروفٹ جمع کر کے رکھ رہا ہے، چونکہ وہ ایک بطور اجیر کے یا بطور جو ہے وہ ایک معاون کے وہ کام کر رہا ہے، تو وہ اجرت کے طور پر اگر اس کے مال میں سے بقدر اجرت لے لیتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، یہ بھی ایک تیسر کی صورتحال ہے۔ اگر اسے اجازت نہ ہوتی اجرت عمل کی مقدار لینے کی، تو پھر ایسی صورتحال میں کون شخص جو ہے وہ یتیم کی کفالت کرنے والا ہوتا۔ وجواز تقدم النیت علی الشروع فی الصلاۃ اذا لم یفصل اجنبی، اور اسی طرح جیسے ہم نے پیچھے یہ بات بیان کی تھی کہ اگر کوئی شخص جو ہے نماز شروع کرنے سے پہلے نیت کرتا ہے، بہت پہلے نیت کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد فوراً نیت کرتا ہے، حالانکہ وضو خانے پر بیٹھا ہوا ہے لیکن اب اسی وقت نیت کرتا ہے، یا گھر سے نکلتے ہوئے نیت کرتا ہے نماز کی، ٹھیک ہے۔ ایک نیت تو یہ ہوتی ہے کہ بھئی میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اور ایک نیت یہ ہوتی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں بھئی 4 رکعت نماز ظہر کی، ٹھیک ہے۔ تو وہ نیت بھی اس کی درست ہو جائے گی جبکہ کوئی اجنبی چیز بیچ میں نہ ہو، تو یہ بھی تو تیسر اور آسانی ہے۔ وتقدم النیت علی الصوم من اللیل، اور رات ہی سے بندہ جو ہے اگلے دن کے روزے کی نیت کر لیتا ہے، نیت کو مقدم کر لیتا ہے، یہ بھی تیسر کرتے ہوئے ہم نے اس کے جواز کا حکم دیا ہے۔ وتأخر عن طلوع الفجر الی ما قبل نصف النہار الشرعی، اور نیت کو مؤخر کر دینا روزے میں طلوع فجر سے بھی نصف نہار شرعی سے پہلے پہلے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص جو ہے طلوع فجر کے بعد، بعض اوقات انسان پر نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے اور وہ سو جاتا ہے، اب جب وہ اٹھتا ہے تو فجر طلوع ہو چکا ہوتا ہے، تو اب ایسا تو نہیں ہے کہ اس کا روزہ نہیں ہوگا، آسانی کرتے ہوئے ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے نصف نہار سے پہلے پہلے نیت کر لو، ٹھیک ہے۔ دفعا للمشقۃ عن جنس الصائمین، یہ بھی جو ہے وہ صائمین روزے داروں سے مشقت کو دور کرنے کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ لأن الحائض تطہر بعدہ، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایام مخصوصہ والی عورت جو ہوتی ہے وہ طلوع فجر کے بعد پاک ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، تو اب کیا اگر اس کے لیے ضروری ہوتا روزے دار کے لیے کہ جناب آپ نے روزہ جو ہے وہ نیت فجر سے پہلے پہلے کرنی ہے، تو اب عورت کا پورا دن پاک گزرے گا لیکن فجر کا وقت اس کا گزر چکا ہے، یعنی فجر کے بعد وہ جو ہے وہ پاک ہوئی ہے، تو کیا وہ روزہ نہیں رکھے گی؟ بالکل رکھے گی وہ، کیونکہ اب وہ پاک ہو چکی ہے، روزے کا وقت اس کو مل گیا ہے۔ والکافر یسلم، اور ہو سکتا ہے کہ کافر جو ہے وہ طلوع فجر کے بعد مسلمان ہو جائے تو وہ بھی نیت کر سکتا ہے۔ والصغیر یبلغ، اور چھوٹا بچہ جو ہے وہ بالغ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ طلوع فجر کے بعد بالغ ہو گیا ہو، تو اس کے لیے بھی جو ہے آسانی کرتے ہم نے یہ کہا کہ روزے کی نیت کر لے، اس کا روزہ ہم شمار کر لیں گے۔ کذالک واباحۃ التحلیل من الحج بالاحصار والفوات، اچھا اسی طرح حج میں کیا ہوتا ہے؟ احصار، احصار کا مطلب آپ نے احکامات اس کے پڑھے ہوں گے، اگر کسی شخص کو حج کے لیے جانے سے روک دیا جائے، حرم میں، مکے میں اور حرم میں داخل ہونے سے روک دیا جائے، لیکن وہ احرام باندھ کے جا چکا ہے، یعنی احرام کی نیت وہ کر چکا ہے، احرام باندھ کے جا رہا ہے لیکن اسے روک دیا گیا، تو ایسی صورت میں تحلیل کر سکتا ہے، احرام کھول سکتا ہے۔ والفوات، اور اگر کسی کا حج فوت ہو جائے، اب احرام باندھا ہوا تھا لیکن وقوف عرفات نہیں کر سکا، حج کے جو ہے وہ گزر گئے معاملات، تو ایسی صورت میں تحلیل کرے گا۔ آگے اس کے مزید پھر تفصیلی احکامات ہیں جو کتب فقہ میں موجود ہیں۔ وَإِبَاحَةُ ابی یوسف رعا حشیش الحرم للحاج فی الموسم تیسرا، اور اسی طرح امام اعظم امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مباح قرار دیا ہے کس چیز کو؟
رعا حشیش الحرمی، حرم کے اندر جو کیا کہتے ہیں اس کو، جانور ہوتے ہیں، ان کو حرم شریف کے گھاس کے ذریعے چرانے کی مباحت بیان کی ہے امام ابو یوسف نے۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ قربانی کے جو جانور ہوتے تھے، جن کو غالباً قلائد کہا جاتا تھا، لوگ قربانی کے جانور اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے۔ اب قربانی کے جانور لے کے گئے ہیں تو وہاں پر ان کو کھلانا پلانا ہوتا ہے، تو پہلے وہاں پر پہاڑ وغیرہ بہت زیادہ ہوا کرتے تھے، تو وہ اپنے جانوروں کو وہاں پر چھوڑ دیا کرتے تھے چرنے کے لیے۔ تو امام ابو یوسف نے اس حوالے سے مباح ہونے کا قول دیا ہے کہ یہ مباح ہے، لیکن کس کے لیے؟ للحاج، حاجیوں کے لیے، فی الموسمی، موسم حج میں، ایام حج میں، تیسراً، یہ بھی آسانی کرنے کے لیے، ورنہ ان کے لیے پھر گھاس وغیرہ کا انتظام کہاں سے کرتے؟ تو فی زمانہ یہ صورتحال نہیں پائی جاتی، پہلے پائی جاتی تھی۔ ولبس الحریری، ولبس الحریری للحکتی، اور اسی طرح جو ہے وہ شخص جو جس کو خارش کی بیماری ہو، الرجی ہو، اس کو اگر جو ہے طبیب حاذق کہتا ہے کہ آپ ریشم کا کپڑا استعمال کریں، تاکہ، کیونکہ ریشم کا کپڑا بہت زیادہ نرم ہوتا ہے، تو اس بیماری کی وجہ سے اگر اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ ریشم کا کپڑا استعمال کریں، تو یہ بھی اس کے لیے جائز ہے، لیکن کس کے لیے؟ وہ شخص جس کو خارش کی بیماری ہو۔ والقتال، اور اسی طرح جنگ کے لیے جو ہے وہ ریشم کا لباس پہننا، اس کے بھی جواز کا حکم دیا گیا ہے۔ جنگ میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جہاد میں کہ دشمن کے اوپر رعب طاری کرنا ہوتا ہے، تو اس میں جو ہے ایک قول کے مطابق جو ہے وہ داڑھی پر خضاب وغیرہ لگانے، سر پر اور داڑھی پر خضاب لگانے کی بھی جواز کی صورتیں بیان ہوئی ہیں، کیونکہ کوئی بوڑھا شخص ہے بڑا طاقتور، بڑا زبردست ہے، لیکن بال سفید ہیں، اب وہ جانتا ہے دشمن کے سامنے، دشمن کہتا ہے میں تم بوڑھے سے کیا لڑوں، تو اس پر روب طاری کرنے کے لیے فقہاء نے فرمایا کہ خضاب لگا کر جا سکتا ہے۔ تو اسی طرح حریر پہن کر، یعنی ریشم کا کپڑا پہن کر جانے کی بھی اجازت ہوگی۔ اچھا، اسی طرح وبیع الموصوف فی الذمۃ کالسلم، اور ایک منٹ، اور بیع موصوف، ایسی چیز کی بیع کرنا، یعنی جس کے ساتھ یہ صفت بیان کیا جائے کہ جو آپ کے ذمے میں ہے، یعنی جس میں ذمہ بیان کیا جائے۔ دیکھیں، ایک چیز کی بیع یہ ہوتی ہے کہ میں نے جو ہے وہ مبی آپ کے سپرد کر دی، آپ نے ثمن مجھے دے دیا، یہاں پہ کوئی چیز کسی کے ذمے نہیں ہے، ایجاب و قبول ہو گیا، مبادلۃ المال بالمال ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن بعض بیع ایسے ہوتے ہیں، بیوع، جن میں کسی کے اوپر کوئی چیز ذمے ہو جاتی ہے، جیسے ادھار میں ثمن کسی کے ذمے ہوتا ہے، اور اسی طرح بیع سلم میں سامان جو ہے وہ بائیں کے ذمے ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں فرماتے ہیں وہ بیع الموصوف فی الذمہ، بیع موصوف فی الذمہ کی بھی اجازت آسانی کے لیے دی گئی ہے، جیسے بیع سلم ہے، حالانکہ اصولاً جو ہے وہ مبی کا موجود ہونا شرط ہے، ثمن کا بھی موجود ہونا ضروری ہے، لیکن بیع سلم میں مبی تو موجود نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی اس کو ہم نے جائز قرار دیا ہے۔ وجوزا علی خلاف القیاسی، اس چیز کو خلاف قیاس جائز قرار دیا گیا ہے، دفعا لحاجت المفالیسی، یہ جو ہے مفالس یعنی مفلس لوگوں کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اس کو خلاف قیاس جو ہے وہ جائز قرار دیا گیا ہے۔ برؤیت طاہر الصبرتی، ظاہر الصبرتی والانموزج والانموزجی، کس طرح سے؟ والاکتفا برؤیت ظاہر الصبرتی، اور اسی طرح کھانے کی ایک ڈھیری پوری لگی ہوئی ہے، غلہ بہت سارا پڑا ہوا ہے، آپ اس کے ظاہر کو دیکھ لیتے ہیں اور آپ جو ہے وہ کیا کر لیتے ہیں کہ اس کو خرید لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اندازہ لگا کے اس کو خرید لیتے ہیں، اس کی بے کوئی بھی جواز کا حکم ہے۔
اسی طرح ایک چیز کا سیمپل آپ کو دکھایا جاتا ہے اور آپ سیمپل دیکھ کر وہ چیز خریدتے ہیں، یہ بھی آسانیاں پیدا کرنے کے لیے جو ہے ان بیوع کو جو ہے وہ جائز قرار دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا وہ مشروعیت خیار الشرط للمشتری دفعا للندم، اسی طرح مشتری یعنی خریدار کے لیے خیار شرط کی مشروعیت رکھی گئی ہے کہ خریدار جو ہے اس کو خیار شرط حاصل ہے، وہ چاہے تو مخصوص دنوں کے اندر جو ہے اس چیز کو واپس بھی کر سکتا ہے، کیوں؟ دفعا للندم، تاکہ ندامت نہ ہو اس کو۔ دیکھیں بعض اوقات بندہ کوئی چیز خریدتا ہے، پھر بعد میں اس کو ندامت ہوتی ہے کہ یار میں نے تو غلط خرید لی ہے، چلو اس کو واپس کر لیتے ہیں۔ اب اگر اسے خیار شرط ہی نہ ہوتا تو پھر جو ہے وہ کیا کرتا؟ تو شریعت نے آسانی کرتے ہوئے اس کو ندامت سے بچاتے ہوئے اس کو خیار شرط دے دیا۔ وَخِيَارُ نَقْدِ الثَّمَنِ دَفْعًا لِلْمُمَاطَلَةِ، اور اسی طرح بائیں کے لیے جو ہے نقد ثمن کا اختیار رکھا گیا ہے۔ بائیں کہے گا کہ بھائی مجھے پیسہ جو ہے کیش میں چاہیے، نقد میں چاہیے، ٹھیک ہے، کیوں؟ مماطلت کو دور کرنے کے لیے، دھوکہ دہی اور ان چیزوں کو جو ہے وہ دور کرنے کے لیے نقد ضمن کو بھی جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ اچھا، مماطلت کا ایک معنی دھوکہ دہی ہوتا ہے، اور ایک معنی مماطلت کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ بعض اوقات ادھار پہ کوئی چیز بیچ تو دیتا ہے بیچارہ، لیکن پھنس جاتا ہے۔ کل کو وہ جائے گا مشتری کے پاس، کہے گا کہ جی میرے پیسے دو، وہ کہے گا کہ جی کل آنا، پھر جائے گا، پھر وہ کہے گا کہ بھائی اگلے ہفتے آنا، ابھی تک میرا کیش نہیں آیا، تو یوں وہ اس کو آگے پیچھے کرتا رہے گا۔ تو اس لیے جو ہے مشتری بائیں کو اختیار ہے کہ وہ کوئی چیز بیچتا ہے، وہ کہے گا بھائی کیش پہ بیچوں گا، ادھار پہ نہیں بیچوں گا، تاکہ اس کو بھی ایک جو ہے تحفظ حاصل ہو جائے۔ وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ بَيْعُ الْأَمَانَةِ الْمُسَمَّى بِبَيْعِ الْوَفَاءِ، اور فرماتے ہیں اسی قبیل سے بیع امانت بھی ہے، جس کو بیع وفا بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بیع وفا، وعدہ کیا جاتا ہے، ایک طرح کا وعدہ بیع ہوتا ہے کہ میں یہ چیز تم سے خریدوں گا، کسی کو مت بیچنا۔ تو وہ کیا کرتا ہے کہ سامنے والا کہتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو جو ہے وہ یہ چیز بیچوں گا، آپ جب بھی لینے کے لیے آئیں گے۔ جوزہ مشائخ بلخ و بخارا توسعتاً، بلخ اور بخارا کے جو مشائخ ہیں انہوں نے اس کو آسانی کرتے ہوئے، وسعت پیدا کرتے ہوئے، گنجائش دیتے ہوئے جائز قرار دیا ہے۔ وَبَيَانُهُ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ مِنْ بَابِ خِيَارِ الشَّرْطِ، کنز کی شرح بحر الرائق میں فرماتے ہیں ہم نے اس کا بیان پورا خیار الشرط کے باب میں ذکر کیا ہے۔ وَمِنْ ذَلِكَ أَفْتَى الْمُتَأَخِّرُونَ بِالرَّدِّ، اور فرماتے ہیں اسی کی بنیاد پر متاخرین نے جو ہے وہ فتویٰ دیا ہے۔ کس چیز کا فتویٰ دیا ہے؟ ایک منٹ ذرا صبر کیجیے۔ وَمِنْ ذَلِكَ أَفْتَى الْمُتَأَخِّرُونَ بِالرَّدِّ لِخِيَارِ الْغَبَنِ الْفَاحِشِ، اور فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے جو متاخرین فقہا ہیں انہوں نے رد کا فتویٰ دیا ہے۔ رد کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ مبی جو ہوتا ہے، مبی اس کو واپس کر سکتے ہیں، یعنی مشتری جو ہوتا ہے، مشتری خریدار، وہ کوئی چیز خریدتا ہے، اس کو واپس کرنے کا فتویٰ دیا ہے فقہا نے کہ وہ اس کو واپس کر سکتا ہے۔ کس وجہ سے؟ لخیار الغبن الفاحش، غبن فاحش کے خیار اختیار کی وجہ سے۔ دیکھیں خیار کئی طرح کے ہوتے ہیں، ایک خیار خیار شرط ہوتا ہے، ایک خیار عیب ہوتا ہے، خیار رویت ہے۔ اسی طرح ایک خیار متاخرین نے بیان کیا جسے خیار غبن فاحش کہتے ہیں۔ غبن فاحش یہ ہے کہ بہت بڑا دھوکہ کیا جائے یا کھلا دھوکہ کیا جائے، اس کو غبن فاحش کہتے ہیں۔ تو بعض اوقات جو ہے مشتری کے ساتھ غبن فاحش ہو جاتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے اس کے ساتھ، دکھایا کچھ اور گیا ہوتا ہے، بیچا کچھ اور جاتا ہے۔ تو متاخرین فرماتے ہیں تم اسے واپس کر سکتے ہو، اگرچہ آپ نے اس کو دیکھ لیا، آپ کو جو ہے وہ جو کیا کہتے ہیں خیار شرط بھی ختم ہو گیا، خیار رویت بھی ختم ہو گیا، عیب اس میں کوئی نہیں ہے، لیکن غبن فاحش ہو گیا آپ کے ساتھ، تو آپ اس کو واپس کر سکتے ہیں۔ جیسے آج کل کے دور میں جو ہے آن لائن چیزیں خریدی بیچی جاتی ہیں،
تو اب آپ نے مثال کے طور پر آن لائن کوئی چیز دیکھی، آپ کو کوالٹی بڑی اچھی لگی اس کی تصویر دیکھ کر، ٹھیک ہے، اب آپ نے وہ آرڈر دے دیا، لیکن جب وہ چیز آئی تو کوالٹی اس کی انتہائی ناقص قسم کی تھی۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آن لائن جو کمپنیز ہوتی ہیں وہ 14 یا 15 دن کی جو ہے وہ پالیسی دیتی ہیں کہ آپ اس چیز کو ریٹرن بھی کر سکتے ہیں۔ یہ متاخرین کے فتوے پر عمل کرتے ہوئے یہ کیا جاتا ہے کہ وہ ریٹرن پالیسی کمپنیز بناتی ہیں۔ اب اس میں انہوں نے یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ چیز آپ استعمال نہیں کریں گے، اس چیز کو توڑ پھوڑ نہیں کریں گے، یا اس کو ان باکس کرتے ہوئے کھولتے ہوئے پارسل کو آپ ویڈیو بھی بنائیں گے تاکہ ہمیں یقین ہو کہ آپ نے اس کے ساتھ کوئی خرابی نہیں کی ہے، اور آپ اس کا ریزن بتائیں گے، بھئی میں اس کو اس لیے واپس کر رہا ہوں کہ اس کی کوالٹی وہ نہیں ہے، چیز میں کوئی خرابی نہیں ہے لیکن میں اس کو کوالٹی کی وجہ سے جو ہے وہ واپس کر رہا ہوں، یا یہ میرے مطلوبہ معیار پر پورا نہیں یہ چیز اتر رہی، تو اس کو جو ہے وہ ریفنڈ بھی کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اما مطلقاً، یا تو مطلقاً غبن فاحش کی وجہ سے خیار حاصل ہوگا، او اذا کان فیہ غرور، یا اس میں جو ہے وہ دھوکہ ہو، یعنی مطلقاً بھی رد کرنے کا فتویٰ ہے اس پر، یا پھر اس میں دھوکہ ملا ہوا ہو آپ کو، تب بھی آپ اس کو واپس کر سکتے ہیں، رحمتاً علی المشتری۔ یہ جو افتى المتاخرون ہے نا، اسی کا تعلق یہاں پر یہ رحمتاً علی المشتری پر ہے، یہ جو ہے رحمتاً مفعول لہو ہے اس کا، افتیٰ کا، کہ متاخرین نے مشتری پر یعنی بیچنے والے پر خریدنے والے پر آسانی کرتے ہوئے، رحمت کرتے ہوئے، رحم کرتے ہوئے جو ہے اس کو وہ چیز مبی واپس کرنے کا اختیار بھی دیا ہے۔ وَمِنْهُ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ، اور اسی قبیل سے جو ہے عیب کی وجہ سے مبی کو واپس کرنا ہے، وَالتَّحَالُفُ وَالْإِقَالَةُ وَالْحَوَالَةُ وَالرَّهْنُ وَالضَّمَانُ وَالْإِبْرَاءُ وَالْقَرْضُ وَالشِّرْكَةُ وَالصُّلْحَةُ وَالْحِجْرُ وَالْوِكَالَةُ وَالْإِجَارَةُ وَالْمُزَارَعَةُ وَالْمُسَاقَةُ۔ اور اسی وجہ سے تحالف بھی ہے۔ تحالف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ باہم قسم کھانا، دونوں طرف کی پارٹیاں جو ہوتی ہیں، طرفین جو ہوتے ہیں، ان سے قسمیں لی جاتی ہیں۔ اقالہ کیا جاتا ہے۔ اقالے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بے کے اندر جو ہے آپ مبی جو ہے وہ جو بائع ہے وہ ثمن واپس کرے گا اور مشتری جو ہے وہ مبی واپس کر دے گا۔ حوالہ، کتاب الحوالہ اس کا پورا چیپٹر ہے، یہ بھی اسی میں سے ہے، رہن بھی اسی میں سے ہے، ضمان بھی اسی میں سے، ابراء بھی اسی میں سے ہے۔ ابراء کا کیا معنی ہے؟ بری ہونا، قرض اور شرکت، ٹھیک ہے، کاروبار وغیرہ کے اندر عقد شرکت کرنا، یہ بھی اسی آسانی کے ہی باب میں سے ہے۔ والصلح، صلح کرنا، خون کے اوپر صلح کر لیا، قتل کے اوپر صلح کر لیا، دیگر معاملات کے اوپر صلح کر لیا۔ حجر، کسی کو جو ہے وہ کسی کے تصرفات کو روک دینا حجر کہلاتا ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر کوئی شخص ہے وہ بے وقوف ہے، مال ضائع کر دیتا ہے، تو قاضی کے پاس جا کر اس کے اولیاء جو ہے شکایت کرتے ہیں اور قاضی کو کہتے ہیں کہ اس کو مہجور کر دیا جائے، تو قاضی اس کو مہجور کر دیتا ہے، اس کے تصرفات کو روک دیتا ہے۔ یہ بھی تو تیسر اور آسانی کے لیے، ورنہ تو وہ نقصان پہنچاتا رہے گا۔ وکالت اسی کی باب میں سے ہے۔ بعض اوقات بندہ خود کوئی چیز خریدنے کی اہلیت نہیں رکھتا، لیکن ماہرین موجود ہوتے ہیں تو ان کو وکیل بنا کر چیزیں خریدی اور بیچی جاتی ہیں۔ بیچ میں جو ہے وہ ایجنٹ بنائے جاتے ہیں جن کو آج کل کے دور میں کہا جاتا ہے، تو یہ بھی اسی میں سے ہے۔ اجارہ اسی میں سے ہے، آسانی کے ہی ابواب میں سے ہے۔ آپ کوئی چیز خود نہیں کر سکتے۔ اگر اجارہ جو ہے وہ مشروع نہ ہوتا تو لوگ اپنے کپڑے خود سیتے، ٹھیک ہے، اپنے گھر کے کام کاج سارا کچھ خود کرتے، اپنی کمپنی کے کام خود کرتے، کتنا تعطل برپا ہو جاتا اگر اجارے نہ ہوتے۔ تو اجارہ خلاف قیاس مشروع ہے، تو کس وجہ سے؟ تیسر اور آسانی کے لیے۔ مزارعت، کتاب المزارعت، زمین آپ بٹائی پر دیتے ہیں زراعت وغیرہ کے حوالے سے۔ مساقات، اس کا بھی اسی سے تعلق ہے، یہ سارا بھی آسانی کی وجہ سے ہی ہے۔ علی قولہما المفتى بہ للحاجتی، اور یہ سارے کے سارے جو چیزیں جواز پر ہیں نا، یہ صاحبین کی وجہ سے ہیں، امام ابو یوسف اور امام محمد کی وجہ سے ہیں، کہ انہوں نے ان کے جواز کا فتویٰ دیا ہے للحاجتی، حاجت کی وجہ سے۔ والمضاربہ والعاریہ والودیعۃ للمشقۃ العظیمۃ، اور اسی طرح مضاربت،
کو بھی جائز قرار دیا گیا ہے، عاریت کو بھی جائز قرار دیا گیا ہے، ودیعت کو بھی جائز قرار دیا گیا۔ عاریت آپ جو ہے وہ کسی کو کوئی چیز جو ہے وہ بطور استعمال کے دیتے ہیں، ودیعت کسی کو آپ کوئی چیز جو ہے وہ امانت کے طور پر رکھواتے ہیں۔ مضاربت یہ ہے کہ آپ کسی کو مال دیتے ہیں، وہ کام کرتا ہے، پروفٹ آپ کو ملتا ہے۔ للمشقۃ العظیمۃ، یہ بھی مشقت عظیمہ کی وجہ سے جو ہے اس کو جائز قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ فی ان کل واحد لا ينتفع الا بما هو ملکہ، کیوں؟ کیونکہ فرماتے ہیں ان ساری صورتوں میں کہ ہر شخص اس چیز کے ذریعے نفع حاصل نہیں کر سکتا جو اس کی ملکیت میں ہوتا ہے۔ ضروری تھوڑی ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ اس پیسے کے ذریعے منافع حاصل کر سکیں۔ پیسہ آپ کے پاس ہے لیکن آپ کو کاروبار کرنا نہیں آتا، پیسہ آپ کے پاس ہے لیکن آپ وہ کام نہیں کر سکتے، تو پھر آپ مضاربت کی راہ اختیار کرتے ہیں، آپ اجارے کی راہ اختیار کرتے ہیں تاکہ اس پیسے کو آگے آپ جو ہے پروفٹ میں بدل سکیں۔ تو ان کے لیے رستے کون سے ہیں؟ جو رستے شریعت مطہرہ نے ہم پر آسانی کرتے ہوئے ہمیں بتائے ہیں۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ فی ان کل واحد لا ينتفع الا بما هو ملکہ، کیونکہ ہر کوئی شخص اس چیز سے نفع حاصل نہیں کر سکتا جو اس کی ملکیت میں ہوتا ہے۔ ولا یستوفی الا ممن علیہ حقہ، اور اسی طرح فرماتے ہیں صرف بندہ جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں اسی سے حق حاصل نہیں کر سکتا اپنا جس کے اوپر اس کا حق ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ نے کسی کو ادھار دیا ہے تو اس سے پیسے لیں، آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہے تو اس سے لیں، صرف یہی تو پیسہ لینے کی کمانے کی کا ذریعہ تو نہیں ہے، بلکہ شریعت مطہرہ نے اپنے گھر بار کو چلانے کے لیے ہمیں اجارہ، مضاربہ اور بہت سارے یہ جو معاملات ہیں، یہ رستے ہمیں دیے ہیں کہ بغیر حق کے کام وغیرہ کر کے بھی آپ پیسہ کما سکتے ہیں۔ تو کسی کے پاس پیسہ ہے، ٹیلنٹ نہیں ہے، کسی کے پاس ٹیلنٹ ہے، پیسہ نہیں ہے، تو یہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے ان رستوں کو جو ہے وہ رکھا گیا ہے، جائز قرار دیا گیا ہے۔ وَلَا يَأْخُذُهُ إِلَّا بِكَمَالِهِ وَلَا يَتَعَاطِي أُمُورَهُ إِلَّا بِنَفْسِهِ، ٹھیک ہے۔ بہرحال اس کو آگے مزید پھر ہم کل دیکھیں گے، آج اس کو یہیں تک رکھ لیتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا اصول اور بہت بڑا قاعدہ ہے، المشقۃ تجلب التیسر، کہ مشقت جو ہے یہ آسانی لے کر آتی ہے۔ اور شریعت مطہرہ میں جس طرح سے ہم نے شروع میں بھی اس اصول کے کہا تھا اور ابھی بھی ہم یہی بات کہہ رہے ہیں کہ کئی ابواب ہیں، کئی چیزیں ہیں جہاں پر جو ہے وہ آپ کے اوپر آسانی کرنے کے لیے شریعت مطہرہ نے ان احکامات کو رکھا ہے۔ پہلے بھی میں نے یہ بات کہی کہ دیکھیں مزاج شریعت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فی زمانہ لوگ اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ یار جو ہے وہ شریعت میں بڑی سختی ہے، بہت مشکلات ہیں، تو بھائی آپ اس اصول کو ایسے لوگوں کو جو ہے نا وہ یہ سبق پڑھانا چاہیے، المشقۃ تجلب التیسر، یہ سبق ان کو پڑھانا چاہیے۔ جو یہ رٹ لگاتے ہیں نا کہ شریعت میں بہت زیادہ سختی ہے، ان کو بتایا جائے کہ جہاں سختی ہے وہاں آسانی بھی رکھی گئی ہے، اور اتنے سارے ابواب ہیں جو شریعت نے آسان کر کے، یعنی وہ چیزیں جو اصول کے بھی خلاف تھی وہ بھی آپ کے لیے جائز قرار دی گئی۔ بے کے لیے اصول بیان ہوا نا، ایجاب ہو، قبول ہو، مال ہو، مال متقوم ہو، مقدور التسلیم ہو، ٹھیک ہے، مبی کا موجود ہونا شرط ہے، مال ہونا شرط ہے، متقوم ہونا شرط ہے، مقدور التسلیم ہونا شرط ہے، سمن کا متعین ہونا جو ہے وہ شرط ہے کہ یہ والا سمن دیں گے، ٹھیک ہے، ڈالر دینا ہے، پاکستانی پیسے دینے ہیں، پاؤنڈ دینے ہیں، یہ متعین کریں گے، پتہ نہیں کتنی شرائط بیان کر دی ہے۔ لیکن جب جو ہے ضرورت اور حاجت کی بات آئی تو شریعت مطہرہ نے انہی اصولوں کو بدل دیا کہ ٹھیک ہے، اگر ایک طرف جو ہے وہ مال نہ بھی ہو، عقد اجارہ ہے، آپ محنت کر کے پیسہ کما سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بیع سلم ہے، بیع استثناء ہے، آرڈر کے اوپر بیع ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ ریفنڈ کرنا چاہتے ہیں کسی چیز کو، شریعت نے وہاں پر بھی آپ کو عقد ہو جانے کے بعد بھی آپ کو اختیار دے دیا، تو اس سے بڑھ کر اور آپ کو کیا چاہیے، ٹھیک ہے۔
اچھا کوئی سوال وغیرہ ہے تو ارشاد فرما دیں۔ اچھا یہاں پر سوال یہ ہے کہ جی تعجیل اور تاخیر تو سمجھ میں آ گئی، ابراد کے بارے میں بھی بتا دیں۔ ابراد ظہر کے متعلق یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے ٹھنڈا کر کے پڑھنا، یہ بھی تاخیر ہی کے معنی میں آتا ہے، خاص طور پہ ظہر کے لیے۔ ابراد جو ہے باب افعال کا مصدر ہے، بردن سے نکلا ہے، برد کا معنی ہوتا ہے برف، یعنی ٹھنڈا کرنا کسی چیز کو، ابراد یعنی ٹھنڈا کرنا۔ تو حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابردو بالظہری، ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، فإنہ من فیح جہنم، کہ جو شدت گرمی ہوتی ہے وہ فیح جہنم کی وجہ سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور شارحین نے اس معاملے میں بھی روایتیں بیان کی اور تشریح کرتے ہوئے یہ بات بیان کی ہے کہ خاص اس وقت میں جو ہے وہ جہنم جو ہے وہ سانس لیتی ہے، تو اس کی وجہ سے گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے، تو اس لیے اس ٹائم پہ ارشاد فرمایا کہ ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھا جائے۔ تو ابراند کا یہی مطلب ہے، شدت الحرتی، گرمی کی شدت میں، گرمیوں میں ابراند مستحب ہے، اور سردیوں میں جو ہے وہ تعجیل کرنا جو ہے یہ مستحب قرار دیا گیا ہے۔ جی اور کوئی سوال ہے؟ اور کسی کا کوئی سوال ہے تو ارشاد فرمائیں۔ اور کسی کا کوئی سوال ہے تو ارشاد فرمائیں۔ اور کوئی سوال ہے تو ارشاد فرمائیں۔